الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ آج سورۃ اللیل کا مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ مجھے ہر طرح کی خطا اور غلطی سے بچا لے اپنے فضل سے۔ حضرات گرامی، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 21 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رؤسائے مکہ میں سے 2 شخص بڑے مالدار تھے۔ ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجر پیشہ تھے، دولت مند تھے، انتہائی مخیر تھے۔ اسلام سے قبل بھی انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور بے کسوں کی مدد کی، اور کبھی بھی ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوا جسے انسانی شرافت کے خلاف سمجھا جائے۔ انتہائی عدل پسند تھے، اور انہیں مکے کے لوگ ان کے عدل کی بنیاد پر اپنا حکم مقرر کیا کرتے تھے۔ ایک طرح کے وہ چیف جسٹس تھے اپنے دور میں، اسلام سے پہلے بھی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسلام تو میں بعد میں لایا ہوں، لیکن اسلام سے پہلے بھی کبھی میں نے بتوں کا سجدہ نہیں کیا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، جھوٹ سے ہمیشہ بچتا رہا، ہمیشہ سچ کی تائید کی اور سچ بولتا رہا۔ ظاہر ہے جس ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفاقت عظمیٰ کے لیے منتخب کر لیا ہو، اس کا ماضی بھی یقیناً بہت شاندار ہوگا۔ چنانچہ تھا۔ دوسرا مالدار شخص جو تھا وہ امیہ ابن خلف تھا، لیکن دونوں کی حالت بہت مختلف تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے متضاد اخلاقی قدروں کے حامل تھے۔ جناب صدیق سرتاپا عدل و انصاف اور سچائی اور صداقت کے حامل تھے، اور امیہ ابن خلف انتہائی بد کردار، انتہائی درجے کا بخیل اور گستاخ تھا۔ حضرت جناب صدیق کی عمارت اور سرمایہ مکی زندگی میں تھا، مگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے سب کچھ نبی پاک کے قدموں میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی فقر و فاقہ کی زندگی تھی۔ وہاں وہ ساری ریاست اور سرمایہ نہیں تھا مدینہ طیبہ میں جو مکہ مکرمہ میں تھا، لیکن بات یہاں مکہ مکرمہ کی ہو رہی ہے۔ چونکہ وہ انتہائی بخیل تھا، امیہ ابن خلف انتہائی گستاخ تھا، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جناب صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا اور دشمنی کرنے والا امیہ تھا۔ اس کے غلام تھے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خفیہ طور پر خاموشی سے ایمان لا چکے تھے،
بہت دنوں تک امیہ کو اس کی اطلاع نہیں ملی کہ یہ پیغمبر اعظم پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب اسے اطلاع ہوئی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا۔ اس کے بہت سے غلام تھے، اس نے اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ صبح کو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ناز کو زخموں سے چھلنی کر دیا جائے، اور جب دھوپ تیز ہو جائے تو دھوپ میں انہیں چت لٹا کر سر سے پیر تک گرم پتھر ان کے جسم ناز پہ رکھا جائے، اور مزید پتھروں گرم کرنے کے لیے اس کے ارد گرد آگ سلگا دی جائے۔ رات کو ایک انتہائی تنگ تاریک کوٹھری میں بند کر دیا جائے، اور باری باری تمام غلام ان کو کوڑوں سے ماریں۔ اس کا خیال تھا کہ ظلم اور جبر سے تنگ آ کر جناب بلال حبشی اسلام سے واپس آ جائیں کفر کی دنیا میں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام قلب کو جو اطمینان اور روح کو وہ لذت عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی لذت اور کوئی بھی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی ظلم اسے اسلام سے پھیر نہیں سکتا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور ہر زخم کے بعد وہ احد احد کہتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہوں نے خاموشی سے کہا کہ بلال، اپنے اللہ کا نام دل میں لے لیا کرو، بڑا ظلم ہو رہا ہے تم پر، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ 2 روز تک وہ دل سے اللہ اللہ کرتے رہے، مگر تیسرے روز جب پھر گزرے جناب ابوبکر صدیق تو پھر دیکھا کہ انہیں ہر مرتبہ عہد کہنے پر پتھروں سے اور کوڑوں سے زخمی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ سے دیکھا نہیں گیا، اور بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بلال پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کو ان کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے۔ حضرات، آپ ان کو خریدنے کے لیے امیہ کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا سختیاں ہو رہی ہیں، اور وہ عہد عہد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دل میں اللہ کا نام لے لیا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر، مجھے نہ روکیں، اپنے اللہ کے نام لینے میں جو کیف سرمدی ہے، اس کے بعد یہ ساری تکلیفیں مجھے پھول سی محسوس ہوتی ہیں۔ مگر پھر بھی جناب صدیق نے امیہ سے بات کی، اور ½ کلو سونا لے کے گئے تھے کہ یہ سونا تم لے لو اور بلال کو آزاد کر دو۔ لالچی تو تھا، حریص بھی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ آپ بلال کو آزاد کرا لیجیے، اور آپ کا جو رومی غلام ہے، جو انتہائی صحت مند، ہینڈسم اور عرب کے مشہور غلاموں میں سے ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیجیے۔ غالباً آپ نے اسے سونا بھی دیا اور
اپنا وہ غلام بھی اس کے حوالے کر دیا۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا اور لے کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تم سے کہا تھا کہ بلال کو آزاد کرانے میرا بھی حصہ رکھنا، تم نے اکیلے انہیں آزاد کرا دیا۔ تو جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھا، کہہ دیا رسول اللہ، میں اور بلال سب آپ کے غلام ہی تو ہیں، میرا اپنا کیا ہے۔ یہ تھا مکی زندگی میں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ اب کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس قدر سرمایہ خرچ کر کے اور اپنا قیمتی غلام دے کے بلال کو آزاد کرایا، شاید جناب صدیق پر بلال کا کوئی احسان ہوگا۔ اس کے جواب میں یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو خدا اور خدا کے رسول کی تکذیب کرتا ہے اور تقوی اور دینداری سے انحراف کرتا ہے، تو یقیناً اسے سزا ملے گی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اب آئیے مختصر سا ترجمہ پیش کروں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ حضرات، رات ہو یا دن ہو، سورج ہو یا رات کی تاریکی ہو یا چاند کا طلوع ہو، یہ سب اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ بندہ اگر قادر مطلق کہ ان تخلیقات پہ غور کرے تو ہر آن، ہر بدلتی ہوئی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرے گا اور اس کی حمد بیان کرے گا۔ یہ رات وہ ہے جس کی تاریکی چھا جاتی ہے، مگر تاریک چادر میں لپٹا ہوا انسان کس قدر سکون محسوس کرتا ہے، یہ اس کا اندازہ ان کو ہوگا جو دن میں مشقتیں جھیلتے ہیں، روزی کمانے کے لیے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اور رات کی چادر اوڑھ کر کے تاریکی میں سو کر کے اپنے جسم کو پرسکون کر لیتے ہیں۔ قرآن عظیم خود ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو حصول معاش کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک